بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَزِمَ الْجَرُّ لِشَاهِدِ الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ مَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُ أو مَاتَ وَذَا فِي مِلْكِهِ أو فِي يَدِهِ، أي إذا قال الشهود كان هذا لمورث هذا المدعي لا يقضي للوارث حتى يجر الميراث إلى المدعي بقولهم مات وتركه ميراثا له إلى آخره، خلافا لأبي يوسف رحمه الله فإنه لا يشترط الجر عنده، فإن قال كان لأبيه أعاره أو أودعه أو أجاره من في يده جاز بلا جر، لأن يد المستعير والمودع والمستأجر قائمة مقام يده فلا حاجة إلى الجر، ولو شهد بيد حي منذ كذا ردت، أي شهد أنه كان في يد المدعي منذ شهر والحال أنه ليس في يد المدعي عند الدعوى لا تقبل، لأن اليد متنوعة إلى يد ملك ويد أمانة ويد ضمان، فتعذر القضاء بإعادة اليد المجهول، وعند أبي يوسف رحمه الله تقبل، وإن أقر المدعى عليه بذلك أو شهد بأنه أقر بيد المدعي صح، لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار، وتقبل الشهادة على الشهادة إلا في حد وقبض، وشرط لها تعذر حصول الأصل بموت أو مرض أو سفر، وعند أبي يوسف رحمه الله ويكفي مسافة إن غدا لا يبيت إلى أهله، وشهادة عدد عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذلك، خلافا للشافعي رحمه الله، إذ عنده لا بد من أربعة يشهد اثنان عن هذا وآخران عن ذلك، وعندنا يكفي اثنان يشهدان عن هذا ويشهدان عن ذلك۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کی عبارت۔ اس سبق کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ میراث کی گواہی دینے والے گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں مورث کی ملکیت پر گواہی دے گا وہیں پر مورث کی ملکیت وارث کی طرف منتقل ہونے پر بھی گواہی دے، اس کو بھی ذکر کرے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثلا زید مر گیا، اس کا بیٹا قاضی کی مجلس میں آیا اور آ کے کہا کہ مجھے یہ چیز بطور میراث حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے میرا فیصلہ کیا جائے۔ جب گواہ ہے تو گواہوں نے جب گواہی دینی ہے تو دو باتیں اس میں ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ ذکر کریں گے کہ فلاں شخص مر گیا، یعنی مورث مر گیا، اور دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ یہ مشہود بھی اس نے میراث میں اپنے وارث کے لیے چھوڑی ہے، یا پھر یہ بات ذکر کریں گے کہ فلاں مر گیا اور یہ اس کی ملکیت میں تھی یا یہ اس کے قبضے میں تھی۔ اگر وہ صرف ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیز مدعی کے مورث کے پاس تھی یا اس کے قبضے میں تھی تو پھر قاضی ان کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس میراث کی نسبت وہ وارث کی طرف بھی کریں کہ یہ چیز اس کو بطور میراث کے مل رہی ہے۔ اس کو یہاں پر عبارت کے اندر لفظ جر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور الجر اس کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ منتقل کرنا یا کھینچ کر لے جانا، مال کو میراث کے طور پر مشہود لہو کی طرف لے جانا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو باتوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، دو باتوں پر گواہی قائم کرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہنا بھی کافی ہے کہ یہ اس کے مورث کی ملک تھی، اس لیے کہ مورث کی جو ملک ہے وہ وارث کی ملک ہوتی ہے، تو جب اس نے مورث کی ملکیت کی گواہی دی تو گویا اس نے وارث کی ملکیت کی بھی گواہی دی۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مورث کی ملک وارث کی ملک ہے، لیکن مورث کی ملک اور وارث کی ملک ان دونوں کے اندر تجدد پایا جاتا ہے، ان دونوں کی حیثیتیں تبدیل ایک بار ضرور ہوتی ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر مورث کے پاس باندی ہے، اس نے میراث میں باندی چھوڑی ہے، تو اب یہ وارث کی ملک میں جب جائے گی تو وارث کے لیے استبراء ضروری ہے۔ تو اگر تجدد ملک نہ ہوتا، ان دونوں کی ملک میں حیثیت تبدیل نہ ہوتی تو پھر استبراء کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایسے ہی مورث اگر فقیر ہے، اس کو بطور زکوٰۃ کچھ دیا گیا تھا، آج اس کا وارث ہے وہ غنی ہے، تو اگر دونوں کی ملک میں حیثیت کو تبدیل نہ شمار کیا جائے، تجدد بیچ میں قائم نہ کیا جائے،
تو پھر تو اس وارث کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ مورث نے جو مال بطور زکوٰۃ لیا تھا وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو درمیان میں تجدد ضرور پایا جاتا ہے، انتقال ملک کے ساتھ تبدل ملک بھی ضرور پایا جاتا ہے، اس لیے جو مورث فقیر ہے اس نے جو زکوٰۃ کے طور پر مال حاصل کیا ہوتا ہے وہ وارث غنی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ تو جر حقیقی تھا نا، جس کے اندر وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میراث کے طور پر ملی یا یہ اس کی ملک میں اس وقت بھی تھی۔ یہاں ایک صورت اور بھی ہے جس کو جر حکمی کہا جاتا ہے۔ جر حکمی کی کچھ مثالیں یہاں متن میں موجود ہیں۔ مثلا گواہ کہتے ہیں کہ جو فلاں گھر ہے فلاں شخص کے قبضے میں ہے، اس کو اس کے والد نے جو مر گیا بطور عاریتاً دیا تھا، ادھار دیا تھا، یا اس کو ودیعت کے طور پہ امانت کے طور پہ دیا تھا یا اجرت پہ دیا تھا، تو اتنا کہنا بھی کافی ہوگا، اس سے بھی بات واضح ہو جائے گی اور قاضی کا فیصلہ درست ہوگا۔ عبارت پڑھ کر مزید اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَزِمَ الْجَرُّ، اور جر لازم ہے، یعنی منتقل کرنا یا نسبت کرنا یہ ضروری ہے، لِشَاهِدِ الْإِرْثِ، اس گواہ کے لیے جو میراث کی گواہی دے رہا ہے، بِقَوْلِهِ، ان کلمات کے ساتھ، اس قول کے ساتھ، ماتا، فلاں شخص مر گیا، وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُ، اور اس نے یہ چیز مدعی کے لیے بطور میراث چھوڑی ہے، او ماتا، یا پھر وہ کہے گا کہ فلاں مر گیا، وَذَا فِي مِلْكِهِ، اور یہ چیز اس کی ملک میں تھی، او فی یدہ، یا اس کے قبضے میں تھی۔ وضاحت دیکھیے عبارت کی، اذا قال الشہود، اگر گواہ کہتے ہیں، کان ھذا لمورث ھذا المدعی، یہ چیز اس مدعی کے مورث کی تھی، لا یقضی للوارث، قاضی وہ وارث کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا، حتی یجر المیراث الی المدعی، یہاں تک کہ وہ اس میراث کو کھینچ لائیں، اس کی نسبت کریں، اس کو منتقل کریں کلمات کے ساتھ مدعی کی طرف، بقولہم، اپنی اس بات کے ذریعے، ماتا، وہ مر گیا، وترکہ میراثا لہ، اور اس نے یہ چیز اس کے لیے بطور میراث چھوڑی ہے، الی آخرہ، اسی طرح وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماتا وذا فی ملکہ، او ماتا وذا فی یدہ، خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، فإنہ لا یشترط الجر عندہ، ان کے نزدیک یہ جر یعنی نسبت کرنا یا انتقال ملک کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ دلیل پہلے آپ سے عرض کر دی ہے، البتہ فتویٰ جو ہے طرفین کے قول پر ہے۔ آگے جر حکمی دیکھیے، فإن قال، اگر وہ کہتا ہے کان لأبیہ اعارہ، یہ چیز اس کے مدعی کے والد کی تھی، اس نے بطور عاریۃً رکھوائی ہے، او اودعہ، یا بطور ودیعت اس کو دی ہے، او اجارہ، یا بطور اجارہ اس کو دی ہے، من فی یدہ، یعنی اس کو جس کے قبضے میں وہ چیز ابھی موجود ہے، باپ نے جس کا قبضہ ہے اس وقت اس کو عاریتاً دی، ودیعتاً دی یا اجارتاً دی، جہازہ، تو یہ بھی درست ہے۔ بلا جر، یہاں پر جر یعنی اس کو کھینچ کر مدعی کی طرف لے جانا، مشہود لہو کی طرف لے جانا یہ ضروری نہیں ہے، لأن ید المستعیر، وجہ یہ ہے کہ مستعیر جس نے ادھار پہ وہ چیز لی ہے، والمودع، یا جس کے پاس امانتاً رکھوائی گئی ہے، والمستاجر، یا جس نے بطور اجرت وہ لی ہے، قائمۃ مقام یدہ، اس کے قبضے کے قائم مقام ہے، فلا حاجۃ الی الجر، تو یہاں پر جر کی یعنی اس کو کھینچ کر مدعی کے قبضے کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مجہول چیز کی بابت گواہی دینا، یہ جائز نہیں ہے، البتہ مجہول چیز کے بارے میں اقرار کرنا یہ جائز ہے، اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یہاں جو اس عنوان کے تحت مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو افراد وہ اس بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ مشہود علیہ، جس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے، مثلا کوئی مکان ہے، یہ مدعی کے قبضے میں تھا، 1 مہینے سے اس کے قبضے میں تھا، یا 2 مہینے سے، یا کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کے قبضے میں دیکھا، لیکن وہ جو مشہود علیہ ہے جس پر گواہی دی جا رہی ہے وہ ابھی مدعی کے قبضے میں نہیں ہے، تو قاضی اس گواہی کو رد کر دے گا، اس گواہی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس قبضے کی گواہی دے رہے ہیں اس کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ممکن ہے اس کو جو قبضہ حاصل تھا وہ قبضہ امانت ہو، کسی نے امانت کے طور پر اس کے پاس رکھوائی ہو، یا قبضہ ملک ہو، وہ خود اس کا مالک ہو، یا پھر قبضہ غصب ہو، اس نے کسی سے چھینا ہو، یہ مختلف حیثیتیں ہیں اس قبضہ کی، تو جب وہ مطلقاً کسی کے پاس اس چیز کے قبضہ کی گواہی دے رہے ہیں
تو ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ گواہی مجہول چیز کی ہے۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیے، وَلَوْ شَهِدَ، اگر دو افراد گواہی دیتے ہیں، بِيَدِ حَيٍّ مُنْذُ كَذَا، اس بات کی کہ یہ جو زندہ شخص ہے اس کے پاس قبضہ تھا اس چیز کا اتنے عرصے سے، ردت، تو یہ گواہی رد کر دی جائے گی۔ ای شہیدہ، دو نے گواہی دی، انہو کان فی ید المدعی منذ شہر، ایک مہینے سے یہ جو چیز ہے، یہ جو مشہود علیہ ہے، مدعی کے قبضے میں تھا، والحال، اور حال یہ ہے، یہ حالاً، انہو لیس فی ید المدعی، یہ مدعی کے قبضے میں نہیں ہے، عند الدعوی، جب دعویٰ کیا جا رہا ہے، لا تقبلو، تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ طرفین کا یہ مسلک ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل، لأن الید متنوعۃ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قبضہ ہوتا ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، مختلف حیثیتوں کا ہوتا ہے۔ الی ید ملک، ملکیت کا قبضہ، ید امانت، امانت کا قبضہ، ید ضمان، ضمان کا جیسے غصب کی ہوئی چیز ہے اس کا قبضہ۔ فتعذر القضاء بإعادة الید المجہول۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، تقبلو، گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اگر ملک پر گواہی قبول کی جاتی ہے تو قبضہ بھی ملک کی طرح ہوتا ہے، اس کی بھی گواہی قبول ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو عبارت ہے وہ اسی مسئلے کی جزی ہے۔ اگر مدعی کے دعویٰ کے بعد مدعا علیہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ مشہود علیہ چیز یہ مدعی کے قبضے میں تھی، یا پھر گواہ اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں کہ مدعا علیہ نے ان کے سامنے اقرار کیا تھا کہ یہ مدعی کے قبضے میں تھی، تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، اس کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت وہ اقرار کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، مانع نہیں ہوتی، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ، اگر مدعا علیہ اقرار کر لیتا ہے اس چیز کا، او شہیدہ، یا دو افراد گواہی دیتے ہیں، بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِيَدِ الْمُدَّعِي، کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا تھا کہ یہ چیز مدعی کے قبضے میں تھی، صحا، تو یہ درست ہے، لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ، کیونکہ جس چیز کا اقرار کیا گیا اس میں جہالت ہونا، اس کا مجہول ہونا، لا تمنع صحة الإقرار، اقرار کے درست ہونے سے مانع نہیں ہے۔ یہاں پر جو اقرار شدہ چیز میں جہالت ہے وہ وہی ہے جو پہلے گزری ہے، کہ جس قبضہ کی گواہی دی جا رہی ہے وہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ، کہ حدود و قصاص کے علاوہ تمام امور کے اندر گواہی پر گواہی دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو امور شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں ان کے اندر گواہی پر گواہی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد گواہی پر گواہی دینے کی کچھ شرائط ذکر ہے۔ فرماتے ہیں وَشُورِطَ لَهَا، اور گواہی پر گواہی دینا درست ہے، اس کی شرط ہے تعذر حضور الاصل بموت او مرض او سفر، کہ جو اصل گواہ ہے ان کا حاضر ہونا متعذر ہو، دشوار ہو، موت کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، یا پھر سفر کی وجہ سے۔ سفر میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول جو ہے وہ 3 دن کا ہے، لیکن ان جو مفتہ بھی قول ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَيَكْفِي مُسَافَةُ إِنْ غَدَا لَا يَبِيتُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اتنی مسافت بھی سفر کی کافی ہے کہ اگر وہ صبح گھر سے نکلے شام کو گھر واپس نہ آ سکے۔ فرماتے ہیں وَشَهَادَةُ عَدَدٍ عَنْ كُلِّ أَصْلٍ لَا تُغَايِرُ فَرْعِ هَذَا وَذَلِكَ، گواہی پر گواہی دینے کی جو تعداد ہے وہ ہر اصل سے، ہر اصل گواہ کے 2 گواہ ہونے چاہیے، لا تغایر فرع هذا وذالک، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک کے 2 گواہ ہیں وہ دوسرے کے گواہ نہیں بن سکتے، یعنی 2 افراد وہ دونوں اصل گواہوں کی طرف سے گواہ بن سکتے ہیں۔ مثلا زید اور عمر یہ 2 اصل گواہ ہیں، اور خالد اور حسن یہ ان کے فرعی گواہ ہیں، تو یہ جو شہود فرع ہیں یہ دونوں اصل کے 2 گواہ بن سکتے ہیں۔ خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، اذ عندہ، ان کے نزدیک لابد من 4، 4 گواہ ہونا ضروری ہے، یشہد اثنان عن ھذا، پہلے کی طرف سے 2 گواہ ہوں، وآخران عن ذالک، اور دوسرے کی طرف سے بھی 2 گواہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 4 افراد ہوں گے، 2 جو ہے ایک اصل گواہ کی طرف سے اور دوسرے 2 دوسرے اصل کی طرف سے۔ وعندنا، ہمارے نزدیک یکفی اثنان، 2 گواہ بھی کافی ہیں، یشہدان عن ھذا، وہ دونوں پہلے ایک اصل گواہ کے گواہ بنیں گے، اور پھر ویشہدان عن ذالک، دوسرے کی طرف سے بھی وہی 2 گواہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔
بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.